مدد حاصل ہوگی اور ان کی ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ رضا ہارون صاحب بھی بولیں, پھر انیس ایڈوکیٹ ان سے شاید تھوڑا سینئر ہیں اس لیے ان کو بعد میں دیں گے. نہیں مناسب بات. یہ تھوڑا ادھر کر دیجیے, یہ مائک آواز آئی چل جائے گی. رضا بھائی کی آواز. میرا اور رضا کا مقابلہ ہوتا تھا آواز میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ہمارے بڑے دیرینہ رفیق بھی رہے ہیں, ہمارے سینئر اسمبلی میں بھی رہے ہیں, اسپیکر رہے ہیں, مختلف عہدوں پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. نثار کھوڑو صاحب ایک بڑا نام ہے, ویسے بھی ایک بڑا سیاست کے اندر نام ہے. وقار میدی صاحب کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, جو سیکٹری بھی ہیں سندھ کے, اور ہمارے دیگر دوست یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تمام صحافی حضرات, سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, اور السلام علیکم. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, نہیں کروں گا آج. مختصر بات کروں گا جو اس پریس کانفرنس کے موضوع کے حساب سے. زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نومبر کے شروع میں, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر ہمارے بہت سے ٹاپک پہ ہمارا ڈسکشن ہوا, اور میں بہت ہی سرپرائزڈ ہوا, پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوا. میرے خیالات جو پہلے تھے, میں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن اس طرح ایک سبجیکٹ کو لے کر کبھی اتنی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے, ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے, زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے, ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے. تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا, ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے, میں بڑا سرپرائز ہوا, سچی بات آپ کو بتاؤں. اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں. شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو, شہر کے لیے سیاست ہو. اب تک ہم نے شہر میں شہر کے نام پر سیاست دیکھی ہے, کراچی کے نام پر سیاست دیکھی ہے, کراچی کے نام پر نعرے دیکھیں, کراچی کے لیے سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی چاہیے, جس طرح شہر کا حق ہے. مختصراً بہت ساری باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے, سندھ کے اندر ایک رورل اربن کا کانسیپٹ ہے, اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرون اور بیرون سندھ کا. کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوتا ہے, بیرون سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے. یہ تمام یہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے, یہ اسی لیے یوز ہوتی ہے کہ سوچوں میں ہیں یہ چیزیں, یہ پرسیپشنز ہیں. اور ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے اس کو, یہ میرے ہی نہیں, یہ تو میں بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی ہوئی زرداری صاحب سے مل کر, پریزیڈنٹس, کہ ان کے بھی خیالات یہ تھے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پاٹا جائے, اس خلیج کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کرے. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان, یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں, اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے. ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے, یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں, جو ہمارا یوتھ ہے, ہمارا ایڈلٹ ہے, اس میں یہ سوچ نہیں ہے. ہمارا تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی. اس کو ختم کرنا ہے, یہ ان کا مشن ہے, اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے, بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو, سندھ سے ہو, بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں. آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد دیتا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے
تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب 90 آئے تھے, فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے, ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا, کولیشن نہیں بنی تھی, اور اس 90 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی, اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو پہنائی تھی. اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو وہ سوچ اتنی اچھی سوچ تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے, اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں. صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں یار آپ کی سیاست ہو گئی, آپ نے پورا کر لیا, آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں, تعصب کے نام. لیکن اگر وہ زہر اور وہ یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں, یہ غلط بات ہے, اس کو روکنا ہے. ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں, شہر کی پیدائش ہیں, اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی, نوجوان قیادت ہیں. آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے. آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے. اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا, اپر ایج لمٹ, اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں. باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں, آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں, وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا, وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو, یوتھ سے بات کر سکتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں. ان کے بیانات, ان کی اسٹیٹمنٹ, ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, بڑی پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا, اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں, پورے ملک میں مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا, ڈیولوشن آف اتھارٹی کرنا, جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے, اس کو لے کے آگے بڑھنا, اسی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو, اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. اگر اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے, جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے, تو وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی قیادت, بلاول بھٹو صاحب کی قیادت, اور بڑے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, نثار بھائی یہاں بیٹھ کے زرداری صاحب نے ویلکم کیا, تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہے ہمیں. تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا, یہ شہر تباہ ہو گیا, یہ سندھ کا شہر ہے, یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے, واحد پورٹ سٹی ہے. گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا, یہ واحد پورٹ سٹی ہے, یہ واحد ٹریڈ کیپٹل ہے. تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے. یہ شہر ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. یہ میرا اور ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں 3 کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت بہت جلدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ ہو. اور اس تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے, کوئی اسکل جانتا ہے, کوئی مفاہمت کے حوالے سے جس کی کہ مشہوری ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب. تو انہوں نے اس بات پہ بالکل ایک ان کا ایگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ ایسا ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کروں اس بات پہ کہ انہوں نے ہماری اس بات کو دیکھا. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی کے حوالے تو میرے پاس بھی بہت ہیں, آپ لوگ بھی دے دیں گے.
اور ماضی کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ماضی مٹ کے لوگ رہ جاتے ہیں نا، وہ ماضی میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں، ان کا بس صرف کتابوں میں ہی ذکر ہوتا ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ وقت کے ساتھ اپنی منزل کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ آگے کی لوکنگ وے فارورڈ، آگے کی بات ہونی چاہیے، جس کے اندر کہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ نکل آئے گا، اور ہم سب جو ہے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی اس شہر کی بہتری کے لیے کر سکیں گے. اب جو بنیادی بات ہے کہ یہ ایک کاوش ہے ہماری طرف سے سمبولکلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت. یہ ایک کاوش ہے، یہ ایک پیغام ہے جو میں اب پورے کراچی کے لوگوں کو دینا چاہوں گا، جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کہ باقاعدہ شمولیت کے بعد اس کا اعلان کرنے کا ایک مقصد ہے. آئیے، آپ نے لسانیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی، آپ نے قومیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی. اب آئیے شہر کے لیے آگے بڑھ کر ایک قومی جماعت کا ساتھ دیں. اس قومی جماعت